ابھی میرے پاس نیو دلی سے خبر آئی ہے کہ امیت شاہ جو ہے، جو وزیر داخلہ ہے، اس نے لوک سبھا کے جنرل سیکرٹری کو یہ خط لکھا ہے کہ سر میں آئین میں ترامیم پیش کرنا چاہتا ہوں یونین ٹیریٹریز کے حوالے سے، یعنی مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر اور لداخ وغیرہ کے حوالے سے۔ تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے وہاں افواہ یہ اڑی ہوئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ لے لیا ہے کہ جی آپ نے الیکشن تو کروا دیے ہیں جموں اینڈ کشمیر میں اسٹیٹ، لیکن آپ نے ان کو ریاستی حق نہیں دیا، حکومت تو وہی چلا رہے ہیں، دلی سے چل رہی ہے۔ تو وہاں پہ یہ شک ہے کہ یہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جموں کو الگ کر کے اس کو اسٹیٹ اور وادی کو بھی، یعنی دو اسٹیٹ میں بنا دیا ہو رہا ہے۔ تو لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ تو چونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، وی ہیو ٹو بریک اٹ ناؤ۔ آپ بتائیے آپ کا حکم کیا ہے؟ سر میرا حکم کا دیکھیں نا، میں جب بھی کوئی پڑھی لکھی گفتگو کرتا ہوں آپ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اب جیسے کل میں نے بڑے واضح الفاظ میں ایک وزیر کا جملہ تھا وہ دہرانا چاہتا تھا، یہاں میں نے کوشش بھی کی لیکن آپ نے اس کو اگنور کر دیا، اس کو امپورٹنس ہی نہ دی۔ آج لکیلی جب میں نے اخبار کھولے تو ہر اخبار میں وہی بات وزیر صاحب کی لکھی ہوئی تھی جو اسحاق ڈار صاحب نے کل کی اور میں کل کرنا چاہ رہا تھا۔ ڈان آپ کا پسندیدہ اخبار ہے، اس میں بھی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی بات لکھی۔ ٹریبیون میں بھی یہ بات دہرائی گئی کہ 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں، ابھی تو 26ویں ہضم نہیں ہوئی، تو کل انہوں نے ذکر کیا تھا۔ تو یہ تو واضح ہو گیا اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا، سنیں مجھے خام خواہ، چونکہ آپ نے ایک صاحب کا نام لیا، مجھے پتا ہے آپ نے کل ذکر کیا تھا کہ جی ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو 26ویں بھی ہضم نہیں ہوئی۔ There is no need of 27. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک امپورٹنٹ وزیر اینڈ آئی ایم اسٹینڈنگ بائی اٹ، اور ان کا نام اسحاق ڈار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کے خواہاں لوگوں کو کہ سر نومبر تک انتظار کر لیں، کیونکہ نومبر تک جو ہے یہ بار ایسوسیشن وغیرہ کے انتخابات جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد 27 کی وجہ سے 27ویں ترمیم پر شاید ہمیں وکلاء کی جانب سے اس طرح کا نیگیٹو ریئیکشن کی امید نہ آئے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں۔ آپ کچھ ان وزیر صاحب کا نام اسحاق ڈار نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات کو اب جانیں، یہاں بھی انالیسس بنتا ہے نا سر۔ یہ وہ صاحب ہیں اس وقت جنہوں نے بحکم شاہی فرمان بنانا ہوتا ہے، وزیر قانون۔ میں نے پتہ نہیں کچھ کہا ہے، جو بھی ہوگی آپ جو مرضی وزیر ہو، اس وقت شہباز شریف صاحب کے بعد دوسرا طاقتور ترین شخص اسحاق ڈار ہے، تو ایز اے ریسپانسبل جرنلسٹ میں اسحاق ڈار صاحب کی بات کو بیٹی جی آپ بالکل ضرور دیں، لیکن اس کے باوجود میں ڈار صاحب کی تمام تر عزت کرتے ہوئے اور آپ کے جذبات کا تہ دل سے احترام کرتے ہوئے مجھے خدشہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نومبر میں تو آپ الیکشن ہار رہے ہیں تمام موسٹ آف دا بار ایسوسیشن میں، یہ تو وہ وزیر قانون کیونکہ نہیں اطلاع دینے والوں میں جو سنگا سنگی لیتے ہیں، جو پتہ لگاتے ہیں کہ یہاں کون جیت رہا ہے، یہاں کون ہار رہا ہے، کون کہتے ہیں وہ تو آپ ہار رہے ہیں ہر صورت، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی جگہوں پہ جب جج لگوائے جاتے ہیں تو سسٹم ہوتا ہے، تو وہ تو بھول جائیں، تو وہ ان سے دیکھا جائے گا جب ہوگا۔ تو آپ ذرا برائے مہربانی سپٹمبر میں بندوبست کیجیے۔ تو اب دیکھیے کہ سپٹمبر جیتتا ہے یا نومبر جیتتا ہے، ترمیم ہونی تو اس وقت تک انتظار کر، ترمیم ہونی میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپٹمبر میں اٹیمپٹ ہوگی یا نومبر اٹیمپٹ ہونی۔ یار میرے جیسے صحافی کب بنے گے آپ؟ میں اللہ نہ کرے کہ میں آپ کی طرح عقل کل بن کے صحافت کر سکوں۔ صحافت کا تقاضا ہے کہ آخری لمحے تک آپ جو ہے وہ انتظار کریں کہ یار آخری لمحے پر بھی سوچ بدلی جا سکتی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 27ویں ترمیم ناگزیر ہو چکی ہے، کچھ حلقے یہ کہتے ہیں۔ جی بالکل، وہ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ جی وفاقی حکومت بکرنا قلاش ہو جائے گی، میں نے تو آپ کو کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، بالکل کی تھی، پر اب آپ کے اس آرگومنٹ کو تباہ و برباد کر دیا اسحاق ڈار صاحب کے ایک جملے نے، اس کو آج ہر بڑے اخبار نے ٹیک اپ کر لیا۔
تو اب تو یہ مانے نا کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وفاقی حکومت سے اسپیس جا رہی ہے وہ کہیں نہیں جا رہی.